وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے مقام کو اپنے یہاں بڑا اونچا رکھتا ہے۔ کتنا اونچا رکھتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس سن رہے ہیں، یہ ہلکی سی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، کہ کوئی بھی قوم، کچھ افراد مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت، قرآن کا درس سنتے ہیں۔ قرآن کا درس کا مطلب یہ کہ شریعت کی باتیں، جیسے آپ کو قرآن کی آیتوں کی تشریح بتائی جا رہی ہے، تو پھر ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان سے سکینت۔ یہ سکینت کن پہ نازل ہوتی تھی؟ صحابہ کرام پہ۔ آپ سوچیں، سکینت کن پہ نازل ہوتی تھی؟ صحابہ کرام پہ۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ سکینت نازل کی تھی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا بچہ وہیں پہ سویا ہوا تھا، پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز نیچے اتر رہی تھی۔ گھوڑے نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد بتکنے لگا۔ اب بتکنے لگا تو ان کو ڈر ہوا کہ وہ پاؤں سے بچے کو کچل دے گا، تو جلدی سے انہوں نے اپنی قرات ختم کی، قرآن کی تلاوت، قرات جو کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے نماز میں، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ پھر آ کر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ یہ آپ مسجد میں بیٹھ کے درس سن رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ وعدہ غلط ہوتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمتیں گھیر لیتی ہیں۔ آپ کے اوپر سکینت نازل کی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سکینت آپ کے دل کو کتنا سکون پہنچائے گی اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل کرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور رحمتیں آپ کو گھیری ہوئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو رحم فرما، ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور دوسروں کو رحمت کی دعا بھی دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ بیٹھ گئے، رحمت آپ کو غشیتہم الرحمہ ڈھانپ لیتی ہے، جیسے چادر آپ ڈال دیتے ہیں کسی چیز پہ تو وہ ڈھپ جاتی ہے، ایسے پوری رحمت آپ کے اوپر سے اور ہر سائڈ سے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں آپ نے سنی، تیسری چیز کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، آپ کے ارد گرد فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ ہم دینی مجلسوں سے کتنی دور رہتے ہیں، مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج درس ہے تو ہم جلدی نکل جاتے ہیں تاکہ کہیں درس شروع ہو جائے تو مجبوراً بیٹھنا نہ پڑے۔ مجبوراً بھی بیٹھنا پڑا تب بھی آپ بدبخت نہیں ہیں۔ لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ گیا بغیر نیت کے، آیا بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کیا چل رہا ہے، تماشا دیکھنے ہی بیٹھ گیا، تب بھی وہ محروم نہیں ہے، تب بھی اس کو سعادت ہی نصیب ہوگی، حالانکہ اس کی نیت نہیں تھی۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص آیا، اس کی نیت نہیں تھی، بیٹھ گیا آ کے، تو کہا کہ ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا ہے تب بھی وہ بدبخت نہیں ہے بلکہ وہ سعادت ہی حاصل کرتا ہے۔ فرشتے گھیرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہوئی، آپ دیکھیے دھیرے دھیرے آ رہی ہے، سکینت، پھر رحمت، پھر فرشتے، اور چوتھی چیز تو آپ سنیں گے تو آپ کو اندر خواہش جاگے گی کہ دوبارہ بلکہ ہر دینی مجلس میں وقت گزارے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ کون لیتا ہے نام؟ اللہ۔
کس کے سامنے؟ حاملین عرش کے سامنے. آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے. اور فرشتے کون ہیں؟ حاملین عرش، جن کا مقام بعض فرشتوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں. جو لوگ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے، حاملین عرش جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نام لیتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے. یعنی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کا کوئی بڑا شخص نام لے، اسی میں اگر آپ کا نام لے کے پکار دیا جائے، ریکارڈنگ ہو جائے، لوگوں کے پاس چلی جائے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے رہا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر بھی ہم اس طرح کی مجلسوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مجلسیں ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. یہ مجلسیں ہمارے گناہوں کو ختم کرتی ہیں. ان مجلسوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب آپ پہ آنے والا تھا وہ ٹل گیا. رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جس بیماری کا آپ کے لیے فیصلہ کیا گیا، رزق میں بے برکتی کا جو فیصلہ کیا گیا، اللہ کی رحمت اسے دور کر دیتی ہے. اللہ کی رحمت آئے گی تو اللہ کا عذاب ٹلے گا. تو یہ گناہوں کے بعد گناہوں کو دور کرنے کے جو ذریعے ہیں، مٹانے کے جو ذریعے ہیں، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ دینی مجلسوں میں شریک ہوں تو رحمتیں ہوں گی، تو عذاب سے آپ بچ جائیں گے.